اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میر تقی میر کی پہلی غزل، جس کے پہلے 3 اشعار کی تشریح اس سے پہلی ویڈیو میں آپ سن چکے ہیں۔ اب اس کے چوتھے اور 5ویں شعر کی تشریح اس ویڈیو میں پیش کی جائے گی۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ چوتھا شعر کچھ اس طرح ہے: لے سانس بھی آہستہ کہ نازک ہے بہت کام، آفاق کی اس کارگہ شیشہ گری کا۔ آفاق دنیا، کارگاہ شیشہ گری شیشہ بنانے کا کارخانہ۔ مفہوم کچھ اس طرح ہے: یہ دنیا شیشے کے کارخانے کی طرح ہے، اس لیے یہاں ہر شخص کو احتیاط سے زندگی گزارنی چاہیے۔ اب اس کی تشریح کا معاملہ ہے کہ میر تقی میر کا یہ شعر جو ہے ان کی اخلاقی اور حکیمانہ شاعری کا نمائندہ ہے، جس میں وہ انسان سے مخاطب ہیں اور اسے باور کراتے ہیں کہ یہ کائنات جس میں وہ زندگی بسر کر رہا ہے شیشہ سازی کے کارخانے کی مانند ہے، جہاں پر کام کرنے والوں کو بہت پھونک پھونک کر قدم رکھنا پڑتا ہے، کیونکہ ان کی ذرا سی بے احتیاطی سے شیشہ ٹوٹ سکتا ہے یا اس میں بال آ سکتا ہے۔ تو دنیا کے اندر اگر انسان آیا ہے تو اللہ رب العزت نے بہت سارے اس پر فرائض بھی فرض کیے ہیں، فرائض بھی رکھے ہیں، اور باقی مخلوقات میں اسے اشرف المخلوق بنایا ہے، اور نہ صرف اشرف المخلوق بنایا بلکہ اپنا خلیفہ بنایا۔ خلیفۃ اللہ فی الارض کا اسے اعزاز حاصل ہے، اور جب خلیفۃ اللہ فی الارض کا اعزاز حاصل ہے تو خلافت الہیہ اور نیابت الہیہ کے کچھ تقاضے بھی ہیں۔ ان تقاضوں کو پورا کرنے کے لیے انسان کو بہت ساری ایسی حدود و قیود کے اندر رہنا پڑتا ہے جو اللہ رب العزت نے اس کے لیے متعین کی ہیں، اور یہ ان حدود اور قیود سے اگر ذرا بر بھی باہر نکلتا ہے تو اس کی وہ جو نیابت اور خلافت کی ذمہ داری ہے اس کا کما حقوق ادائیگی جو ہے وہ نہیں ہوتی ہے۔ اس لیے اس نے کہا کہ یہ شیشہ سازی کے کارخانے کی مانند ہے، جہاں پر کام کرنے والوں کو بہت پھونک پھونک کر قدم رکھنا پڑتا ہے اور بڑی احتیاط سے زندگی گزارنی پڑتی ہے، کیونکہ ان کی زندگی میں ذرا سی غلطی زندگی کے نظام کا توازن بگاڑ سکتی ہے۔ اسی کو میر تقی میر نے ایک اور جگہ بھی بیان کیا تھا کہ ہر دم قدم کو اپنے رکھ احتیاط سے، یہاں یہ کارگاہ ساری دکان شیشہ گر ہے۔ تو یہ جو شعر ہے جس کی تشریح ہم کر رہے ہیں اس میں جو ایک خاص نقطہ ہے وہ کارگاہ شیشہ گری ہے۔ یہ استعارہ بھی ہے، یعنی یہ اپنے مجازی معنوں میں کارگاہ شیشہ گری کا معنی تو ہے کہ شیشہ بنانے کا کارخانہ، لیکن یہ مستعار لیا گیا ہے دنیا کے لیے، اور اس کے اندر جو شیشے کے برتن ہیں، جو آبگینے ہیں، وہ یہ دنیا، یہ انسان ہے، یعنی انسان کو اس دنیا کے اندر رہتے ہوئے انتہائی احتیاط کے ساتھ اور انتہائی سلیقے کے ساتھ زندگی گزارنا پڑے گی، کیونکہ اس میں جو دیگر انسان ہیں کہیں ان کا دل نہ دکھ جائے، کہیں ان کے جو حقوق ہیں جو اس پر فرائض کی صورت میں اس پر عائد ہیں ان میں کسی طرح کا فرق نہ آ جائے۔ تو پھر انسان کو اس میں محتاط ہو کر رہنے کی ضرورت پر زور دیا ہے۔ اس امر میں کسی شک و شبہ کی گنجائش نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ تمام کائنات، جس میں کہ زمین و آسمان، سورج، چاند، ستارے، سمندر، پہاڑ اور دریا سبھی شامل ہیں، انسان کے لیے بنائے۔ یہ ساری چیزیں جب انسان کے لیے بنائی ہیں، انسان کو ان کے لیے نہیں بنایا۔ اس کے علاوہ یہ بھی حقیقت ہے کہ انسان کو اس دنیا میں اللہ نے ایک خاص مقصد کے لیے اپنا خلیفہ بنا کر بھیجا ہے۔ اس طرف قرآن پاک میں بھی اشارہ ہے کہ انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں نے اسے اپنا خلیفہ بنایا ہے، اور یہی خلافت باقی مخلوق پر بھی پیش کی، لیکن انسان نے اسے قبول کر لیا۔
پھر انسان کے دنیا میں آنے کا جو مقصد ہے، خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ اللہ نے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، اپنی عبادت، اللہ کی عبادت میں رہتے ہوئے اس کی جو عیال ہے، الخلق عیال اللہ، کہ یہ جو مخلوق ہے جتنی بھی، اللہ فرماتا ہے یہ میری عیال ہے، ان کے ساتھ محبت، ان کے ساتھ تعلق، اللہ سے محبت اور اللہ کے ساتھ تعلق کو مضبوط کرنا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ارشاد فرمایا کہ المسلم من سالم المسلمون من لسانہ و یدہ، مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں۔ اور دوسری جگہ فرمایا کہ خیر الناس من ینفع الناس، تم میں بہترین وہ ہے جو دوسروں کے لیے بہتر ہے۔ تو گویا دوسروں کا بھلا اور دوسروں کا درد دل، دوسروں کا احساس، احترام آدمیت، احترام انسانیت جس انسان کے اندر ہے وہ انسان اشرف کہلانے کا حقدار ہے۔ ورنہ سورہ انفال میں آپ نے پڑھا ہے 9th میں کہ وہی انسان جسے اشرف المخلوق کہا ہے اسی کو اللہ نے شر الدواب بھی کہا ہے۔ لیکن شر الدواب کون ہے؟ جو حق کو نہیں سمجھتا، جو حق کو نہیں مانتا، جو حق کے ساتھ چلنے کی کوشش نہیں کرتا، تو اسے اللہ نے شر الدواب کہا ہے، یعنی وہ بدترین جانور ہیں، جانوروں سے بھی زیادہ جو ہے وہ بدتر ہیں۔ اللہ نے اگر اشرف المخلوقات بنایا ہے تو اسے عقل و شعور جیسی نعمت سے مالا مال کیا ہے، علاوہ اسے ایک مربوط ضابطہ حیات عطا کر کے دنیا میں کیے گئے اپنے اعمال و افعال کا جواب دے اور ذمہ دار ٹھہرایا ہے، تاکہ وہ اس دنیا میں انسانی رشتوں کے مابین اپنی ذمہ داریوں سے غافل نہ ہو، کیونکہ انسان معاشرتی طور پر ایک دوسرے کا پابند ہے اور انسانی رشتوں میں جکڑا ہوا ہے۔ لہذا دنیا کا ہر مذہب انسان کو پیار، محبت اور اتفاق و اتحاد سے رہنے کا درس دیتا ہے۔ اس لیے انسان کو چاہیے کہ اس کے ہاتھ، زبان اور اس کے کسی عمل سے کسی دوسرے کو تکلیف نہ پہنچے، اور یوں اس کی کسی لغزش اور بے اعتدالی سے انسانی رشتوں میں بگاڑ پیدا نہ ہو۔ یہ دنیا دارالعمل ہے، یہاں پر کیے گئے ہر عمل کے لیے انسان آخرت میں جواب دہ ہے۔ اور پھر اللہ نے تو اس کی تخلیق کا مقصد الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، یعنی جس اللہ نے موت اور زندگی کو پیدا کیا تاکہ تمہیں آزمائے کہ تم میں سے کون اچھے اعمال کرنے والا ہے۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، انسانوں اور جنوں کو پیدا کیا مگر اپنی عبادت کے لیے۔ تو یہ جو عبادت ہے، اور یہ عبادت کیا ہے؟ درد دل، دوسرے کا احساس رکھنا، مخلوق خدا کے ساتھ محبت کرنا، اللہ کے حکم کو مانتے ہوئے، یہ بھی اللہ کی عبادت ہے۔ خیال دوسروں کا، احساس دوسروں کا، مروت اور خلوص دوسروں کی، لیکن عبادت یہ اللہ کی ہے، کیونکہ اللہ کے حکم کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ یہ سب کرتے ہیں۔ تو شاعر اس میں یہ کہہ رہا ہے کہ یہ جو دنیا ہے یہ انتہائی نازک ہے، یہاں سانس بھی آہستہ لینی ہے، آپ کے سانس لینے سے بھی اگر کسی کو تکلیف ہوئی کل قیامت کو اللہ اس کا تمہیں جواب دہ ہونا ہے اللہ کے سامنے۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، جس نے ذرہ بر بھی کسی کے ساتھ نیکی کی ہے اس کا اجر اسے ملے گا، اور جس نے برائی کی ہے اس کو سزا ملے گی۔ اسی لیے کسی شاعر نے کہا کہ تیرے ظلم کی روش سے نہ کسی کا دل ہو لرزاں، یہ نگر ہے آئینوں کا یہاں سانس لے سنبھل کر۔ پھر اسی طرح کہا خیال خاطر احباب چاہیے ہر دم، انیس ٹھیس نہ لگ جائے آبگینوں کو۔ لیکن آج کے اس دور میں کیا ہے، اس خود سر بے لگام انسانوں کی زندگی پر افسوس ہے کہ جنہوں نے اپنی نفسانی خواہشات کی تکمیل اور تخت و تاج کے نشے میں حکم خداوندی سے اعراض کیا، اور روئے زمین پر ایسا فتنہ و فساد پیدا کیا اور کر رہے ہیں کہ شہروں کے شہر تباہ ہو رہے ہیں، اور انسانیت جو ہے وہ سسک رہی ہے، تڑپ رہی ہے۔ انسانی خون جو ہے وہ پانی کی طرح بہایا جا رہا ہے۔ انسان کو اس دنیا میں اتفاق، اتحاد، محبت، یکجہتی سے زندگی گزارنے کے لیے بھیجا تھا، لیکن دنیا میں آ کر انسان جو ہے وہ قتل و غارت گری، فریب، دھوکہ دہی اور دوسرے انسان کی تذلیل، تضحیک، ان کاموں میں لگ گیا، اور آج کے دور میں تو اس میں اور بھی زیادہ اضافہ ہوا۔ اسی لیے
محسن نقوی نے کہا نہ مروت نہ محبت نہ خلوص ہے محسن، میں تو شرمندہ ہوں اس دور کا انسان ہو کر۔ یہ نہ مروت نہ محبت، یہ میم کے اوپر میں نے زبر لگائی ہے، یہ تلفظ بھی آپ صحیح کریں، اس لیے میں نے یہ زبر لگائی کہ عام طور پر بولنے میں محبت آپ بول دیتے ہیں تو پیش یہاں پر بولتے ہیں، لیکن یہ صحیح جو ہے زبر ہے محبت، نہ خلوص ہے محسن، میں تو شرمندہ ہوں اس دور کا انسان ہو کر۔ کہتے ہیں یہ مروت، یہ محبت اور خلوص جو ہے یہ ختم ہو چکا ہے، محبتیں ختم ہو چکی ہیں، اور انسان کو شرمندگی ہوتی ہے کہ یہ انسان ہے جو انسان دوسرے کے خون کا پیاسا ہے، جو دوسرے کی جان کے در پہ ہے، حالانکہ ایسا نہیں تھا۔ انسان جو ہے وہی انسان کہلانے کا حقدار ہے جس کے اندر انسانیت ہے۔ کسی صوفی شاعر نے اسی شعر کو اپنے انداز میں اس طرح کہا تھا کہ مسجد ٹا دے مندر ٹا دے جو کچھ ٹہندا، ایک بندے دا دل نہ ٹاویں رب دلاں وچ رہندا، یعنی دوسرے انسان کو تکلیف پہنچانا یہ سب سے بڑا جرم ہے۔ اگر ایک انسان کو دوسرے انسان سے کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو اللہ کی ناراضی کا یہ سبب ہے، اللہ بہت سخت اس شخص سے ناراض ہے، اور اگر اللہ ناراض ہو جائے اور پھر انسان کو نہ اس دنیا میں کوئی کامیابی ملتی ہے اور آخرت کی تذلیل جو ہے وہ الگ ہے۔ اس لیے کہا لسانس بھی آہستہ کہ نازک ہے بہت، لسانس بھی آہستہ کہ نازک ہے بہت کام، آفاق کی اس کارگاہ شیشہ گری کا۔ پانچواں شعر بھی ہم شروع کریں گے۔ پانچواں شعر شروع کرنے سے پہلے سامنے آپ کو نظر آ رہے ہیں یہ ٹیگ لگے ہوئے، پلیز سبسکرائب مائی چینل، تو چینل کو آپ لازمی سبسکرائب کر لیں، پھر اس کو لائک بھی کریں، شیئر بھی کریں، کمنٹس بھی کریں، اور دوسروں کو بھی اسے سبسکرائب کرنے کے لیے کہیں۔ تو اب پانچواں شعر جو آپ کی اس شامل نصاب غزل کا آخری شعر ہے، ٹک میر جگر سوختہ کی جلد خبر لے، کیا یار بھروسہ ہے چراغ سحری کا۔ ٹک ذرا، ٹک کا معنی ذرا تھوڑی دیر کے لیے، جگر سوختہ جلنے والا دل، اور چراغ سحری صبح کا چراغ۔ اب اس کے اندر بھی استعارہ ہے، یہ جو چراغ سحری ہے، چراغ سحری مطلب جب رات کو چراغ جلایا جاتا ہے تو اس کے اندر ایندھن ڈالا جاتا ہے، تیل ڈالا جاتا ہے، لیکن وہ ساری رات پھر جب جلتا ہے، جلنے کے بعد جب تہجد کا وقت ہوتا ہے تو اب وہ بجھنے ہی والا ہوتا ہے، کیونکہ اس کا ایندھن جو ہے وہ ختم ہو چکا ہوتا ہے اور وہ بالکل ٹمٹما رہا ہوتا ہے۔ تو اسی طریقے سے انسان جب بچپن میں ہوتا ہے تو اسے امید ہوتی ہے لڑکپن کی، لڑکپن کے بعد جوانی کی، جوانی کے بعد بڑھاپا ہے، لیکن بڑھاپے کے بعد جو ہے وہ چراغ سحری کی طرح ہوتا ہے کہ اب جو ہے اس کی منزل وہ آخرت کی طرف ہی اب اس کا ہے، اب کوئی اور زندگی کے جو سٹیجز ہیں وہ نہیں، اور کوئی سٹیج نہیں ہے، بڑھاپے کے بعد اس نے آخرت کی طرف سفر کرنا ہے، تو اس لیے اس نے چراغ سحری سے اپنی زندگی کے آخری لمحات کو استعارہ کیا ہے۔ تو یہ اصل میں استعارہ ہے۔ استعارہ کیا ہوتا ہے کہ جو لفظ جو ہے کسی مشترک صفت کی وجہ سے کسی کے لیے ادھار لے لیا جائے اور وہ اپنے مجازی معنوں میں استعمال ہو، یعنی یہاں زندگی کے جو آخری لمحات ہیں ان کے لیے اس کو ادھار لیا گیا ہے، اور اس سے مراد یہ ہے کہ جیسے وہ اس کی صفت ہوتی ہے کہ اب کوئی پل دو پل کا وہ مہمان ہوتا ہے، بجھنے والا ہوتا ہے، ایسے ہی میں بھی جو ہو اب بجھنے ہی والا ہوں۔ اس شعر کے اندر اس مفہوم کو دیکھیں کہ اے میرے محبوب میر جگر سوختہ کی جلدی خبر لے، کیونکہ اس کی زندگی کا چراغ کسی وقت بھی بجھ سکتا ہے، بلکہ بجھنے کے قریب ہے۔ اب اس میں جو مضمون بیان ہوا ہے وہ روایتی ہماری غزل کا مضمون ہے کہ ہمارے جو اردو غزل ہے اس کے اندر محبوب کی طرف سے ملنے والے ظلم و ستم، محبوب کی طرف سے ملنے والے دکھ درد اور مصائب، اور اسی طریقے سے اس کی طرف سے ملنے والے جو جدائی کے زخم ہیں ان کا ہی بیان جو ہے وہ کیا جاتا ہے، یعنی جو حسن ہے اس کو ایک ظالم، جابر، بے پرواہ اور
جفاکار اور بے وفا کے طور پر پیش کیا جاتا ہے، اور جو عاشق ہے، عشق ہے، اسے مظلوم اور ایک وفا شعار اور وفا کے تقاضوں کو پورا کرنے والا اس طرح اس کو جو ہے وہ پینٹ کیا جاتا ہے۔ تو اس شعر میں بھی اپنے عشق کی ناکامی اور تباہی کو موضوع بناتے ہیں شاعر اس میں، اور عشق کے صدموں سے میر کا جگر جو ہے وہ داغ داغ ہو چکا ہے، وہ زخمی زخمی ہو چکا ہے، اور ہر زخم جو ہے وہ لہو لہو ہے، اور جس کی محبت میں وہ کہتا ہے محبوب جس کی محبت میں دنیا بھلائے بیٹھے ہیں، وہ محبوب جو ہے وہ شربت دیدار سے محروم رکھتا ہے، جفا اس کا شیوا ہے، وہ کبھی مہربان نہیں ہوتا۔ اور پھر اس کو جو عشق کا مرض لگتا ہے، یہ جو مریض ہے، یہ جو چراغ سحری بنا ہے، یہ کسی اور مرض سے نہیں بنا، بلکہ یہ اپنے مرض عشق کے مرض سے بنا ہے، اور جو مرض عشق ہے، جو عشق کا مرض ہے، یہ تو ایسا مرض ہے کہ اس کا تو علاج کسی کے پاس نہیں۔ وہ ایک مشہور شعر ہے، انہیں ہوتا نہیں ہے، وہ کہتے ہیں کہ ہوتا نہیں ہے، وہ شعر اس طرح ہے کہ نہیں ہے کسی طبیب کے پاس اس مرض کا علاج، نہیں ہے کسی طبیب کے پاس اس مرض کا علاج، عشق لا علاج ہے بس احتیاط کیجیے۔ یعنی وہ کہتا ہے کہ یہ عشق جو ہے یہ ایسا مرض ہے کہ یہ لا علاج ہوتا ہے، اس کا کوئی علاج نہیں ہوتا۔ اگر اس کا علاج یا اس میں کوئی ڈھارس کی کوئی سبب بن سکتا ہے تو وہ محبوب کی سنگت، محبوب کی معیت، محبوب کا جو ہے وہ نظر التفات، محبوب کی طرف سے لطف و کرم جو ہے وہی اس کو تھوڑی ڈھارس بندھا سکتا ہے۔ اور بعض مرتبہ تو ایسا بھی ہوتا ہے کہ یہ ساری چیزیں ملنے کے بعد یہ مرض اور بھی زیادہ بڑھ جاتا ہے، یہ اس مرض کے اندر اور بھی زیادہ اضافہ ہو جاتا ہے۔ تو اس شعر میں شاعر نے اب ایک اور پیرایا استعمال کیا ہے کہ ساری زندگی جو اس کا مطمع نظر تھا اپنے محبوب سے ملنا، اپنے محبوب سے باتیں کرنا، تو وہ کہتا ہے کہ پہلے تو ہر طرح کا حربہ استعمال کرنے کے باوجود مجھے یہ سعادت نصیب نہ ہو سکی کہ محبوب کی سنگت مجھے مل جائے، مائیت اسے مل جائے، اس سے ہم کلام ہو جاؤں، لیکن اب تو میرا آخری وقت ہے، اب محبوب سے ہی وہ منت کرتا ہے، منت و سماجت پہ اتر آیا ہے، وہ محبوب سے ہی کہتا ہے کہ اب تو یہ میرا آخری وقت ہے اور آخری وقت ہوں اور میں بستر مرگ پر ہوں، مرض عشق مجھے لاحق ہے، اور تیری جو فرقت ہے، جو تمہارا فراق ہے، تمہاری جدائی ہے اور تمہاری بے وفائی ہے، اس کی وجہ سے میرا دل اور جگر جو ہے وہ چھلنی ہو چکے ہیں۔ تو اب تو میں ایک ایسا مریض ہوں جو دوبارہ سے صحت یاب ہونے کی بھی امید نہیں رہی ہے، تو کم از کم اس وقت اخلاقی طور پر ہی، اگر میری محبت کے بدلے میں نہیں تو اخلاقی طور پر ہی تمہیں چاہیے کہ تم جو ہے میری عیادت کے لیے آؤ۔ اب عیادت کا جو مسئلہ ہے، مریض کی عیادت کے حوالے سے آپ نے غزل میں کوئی بھی ایسا پوائنٹ جو آپ تشریح میں لکھ سکتے ہیں اس کو آپ نے مس نہیں کرنا، بلکہ اس میں سے غور کر کے نکالنا ہے کہ کون کون سے اس میں پوائنٹ جو نکات ہیں نکل سکتے ہیں، جو آپ کی امتحانی ضرورت جو ہے 2 سے 3 صفحات ایک شعر کی تشریح میں لکھنے ہیں اس کو پورا کر سکیں۔ تو اس میں عیادت مریض کے حوالے سے اگر آپ حوالہ دیکھیں تو حدیث مبارک ہے کہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے، فرمایا بھوکے کو کھانا کھلاؤ اور مریض کی عیادت کرو۔ اسی طریقے سے ایک اور حدیث میں ہے کہ مریض کی عیادت کرنے والا واپس آنے تک جنت کے باغ میں رہتا ہے۔ تو یہ آپ عیادت کے حوالے سے آپ لکھ سکتے ہیں کہ اس نے اس حربے کو استعمال کیا ہے کہ کم از کم اگر ویسے محبت کے تقاضوں کو پورا کرتے ہوئے محبوب مجھے پاس نہیں آ سکتا تو کم از کم جو ایک بحیثیت مسلمان ایک عیادت مریض کا جو ایک حق ہے ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر، اس کو پورا کرنے کے لیے وہ آ جائے تاکہ وہ اپنا آخری وقت جو ہے جان آفرین کے سپرد کرنے والا ہے، وہ جو ہے وہ سکون کے ساتھ اپنی جان جو ہے جان آفرین کے سپرد کرے۔ کسی شاعر نے اسی مضمون کو کہا تھا، دیکھ لینا مریض فرقت کو، رسم دنیا بھی ہے ثواب بھی ہے، لیکن یہ عشق ہمارے خیال پڑا ہے، خواب گئی آرام گیا، جی کا جانا ٹھہر گیا ہے، صبح گیا یا شام گیا۔ یہ جو وثوق سے وہ کہہ رہا ہے کہ چراغ سحری ہے، تو یہ اس لیے ہے، چراغ سحری وہ اس لیے ہے کہ یہ جیسے یہ شاعر نے کہا، اس کا مضمون بھی ویسے ہی ہے
کہ جو انسان بھی اس راہ عشق و محبت میں قدم رکھتا ہے، پھر اس راہ عشق و محبت میں تو اسے پھولوں کی سیج نہیں ملتی، پھر اسے راستہ جو ہے وہ پھولوں سے سجا ہوا مہکا ہوا نہیں ملتا، بلکہ اسے کانٹوں بھرے راستے پہ چلنا پڑتا ہے، اسے دن کا سکون اور رات کی نیند قربان کرنا پڑتی ہے۔ تو پھر اس کا کیا ہوتا ہے کہ آخر اسے اس مرض سے شفا نہیں ہوتی، بلکہ اسے اس مرض سے مرض کی وجہ سے اپنی جان سے ہی ہاتھ دھونا پڑتا ہے۔ جیسے اردو شاعری میں جیسے محبوب کا کردار جو ہے وہ اپنے عاشق کی حالت زار سے بے پرواہ اور بے نیاز شخصیت کے طور پر ہوتا ہے۔ وہ تمام عمر اپنے عاشق کو ہجر اور فراق کی آگ میں جلاتا اور تڑپاتا رہتا ہے، لیکن اسے اپنی جھلک تک نہیں دکھاتا۔ عاشق بیچارہ اس کی جدائی میں اس حد تک مایوسی کا شکار ہو جاتا ہے کہ اپنی زندگی کا چراغ ہی وہ گل ہونا محسوس کرتا ہے کہ اس کا چراغ جو ہے وہ بجھنے والا ہے، لیکن وہ اپنی زندگی کے چراغ کو گل ہونے سے پہلے ایک مرتبہ وہ دیدار کی تمنا ضرور کرتا ہے۔ کیوں؟ اس کی ساری زندگی کا مطمع نظر ہی یہ ہوتا ہے۔ تو اس شعر میں بھی میر کچھ اسی قسم کی کیفیت سے دو چار ہے۔ وہ تمام عمر محبوب کی غفلت اور بے پرواہی کا شکار رہا ہے، اور محبوب نے انہیں نہ صرف تمام عمر ستایا اور ظلم و ستم کا نشانہ بنایا، بلکہ مسلسل جدائی کی آگ میں بھی جلایا ہے، جس کی وجہ سے وہ کہتا ہے کہ جگر سوختہ ہے، یعنی اس کا جگر جو ہے وہ جل چکا ہے۔ اور جب دل یا جگر وہ اس حالت کو پہنچ جائیں کہ وہ جل جائیں تو پھر انسان کا زندہ رہنا مشکل ہو جاتا ہے۔ اسی لیے اس نے وثوق کے ساتھ کہا ہے کہ جب جگر سوختہ ہے تو پھر اب چراغ سحری ہوں، لیکن چراغ سحری ہونے کے ساتھ اب جو آخری خواہش ہے وہ یہ ہے کہ تمہارے دیے ہوئے دکھوں کے باعث میری زندگی کی ڈور ٹوٹنے کو ہے، میں چراغ سحری کی مانند ہوں، اس آخری گھڑی میں تو مجھے اپنے دیدار سے محروم نہ کر اور آ کر میری خیریت پوچھ جاؤ تاکہ میں اطمینان سے موت کو گلے لگا سکوں۔ علاء الدین کلیم نے اسی صورتحال کو کچھ اس طرح بیان کیا ہے، بڑا پیارا سا شعر ہے۔ پھر کسے فرصت نظر ہوگی کون لوٹا اجل کی راہوں سے، آخری بار دیکھ لو مجھ کو شرمگی نگاہوں سے، یعنی یہ جو آخری خواہش ہے، باقی تو دنیا میں جو بھی خواہشیں تھیں وہ میری پوری نہ ہوئیں، لیکن یہ جو صرف اور صرف آخری میری خواہش ہے کہ اپنے محبوب کو جب میں اس دنیا سے جا رہا ہوں تو اپنے محبوب کے دیدار کا جام جو ہے وہ نوش کر کے جاؤں۔ غافل مریض عشق کی تو نے خبر نہ لی، تھا غیر اس کا حال وہ اب تک ہو نہ ہو۔ وہ کہتا ہے غافل، اے محبوب اس کی محبت سے غافل رہنے والے، وہ تیرے عشق کے مرض میں مبتلا ہوا، تو نے اس کی خبر ہی نہ لی۔ تھا غیر اس کا حال، یعنی اس کا حال جو ہے وہ بہت ہی خراب ہو چکا ہے، وہ اب تک ہو نہ ہو، جلدی کرو ٹک جیسے اس نے کہا کہ ذرا سی جلدی سے کہ شعر ہے کہ رک میر جگر سوختہ کی جلد خبر لے، کیا یار بھروسہ ہے چراغ سحری کا۔ تو وہ بھی کہتا ہے وہ اب تک ہو نہ ہو، کہ جلدی کرو کہ وہ پتہ نہیں اب تھا یا نہیں ہے، اگر وہ ابھی ہو تو جا کر اس کی عیادت کر آؤ۔ علامہ اقبال نے بھی اسی طرح کہا، کوئی دم کا مہمان ہوں اے اہل محفل، چراغ سحر ہوں بجھا چاہتا ہوں۔ تو اس طریقے سے یہ جو غزل ہے پہلی میر تقی میر کی سال اول کی، تو پہلی غزل کا آخری شعر کی تشریح کے ساتھ یہ غزل مکمل ہوتی ہے۔ تو سب سے پہلے آپ میرے اس چینل کو سبسکرائب کر لیں، یہ سامنے آپ کو نظر آ رہا ہے چینل کا یہ مونوگرام بھی اور نام بھی، اسی طریقے سے لائک کریں، کمنٹس کریں، شیئر کریں، تاکہ اسی طرح کی دیگر سلیبس کے حوالے سے جو ویڈیوز ہیں ان کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے۔ تو اب یہ غزل ختم ہوتی ہے، دوسری غزل آئے گی، اور اس سے پہلے اسوہ حسنہ صلی اللہ علیہ وسلم جو نثری سبق ہے فرسٹ ایئر کا، اس کے جو اقتباسات ہیں، اس کے جو نثر پارے ہیں، پیراگراف ہیں، ان کی تشریح حوالہ جات کے ساتھ ان کی ویڈیو اس کے بعد آئیں گی۔ تو امید کرتا ہوں کہ آپ اس کو شروع سے لے کر آخر تک سنیں گے اور آپ کے لیے انتہائی معاون ہوگی یہ شعروں کو سمجھنے میں۔ تو دوبارہ سے کہہ رہا ہوں کہ اس چینل کو سبسکرائب کر لیں، ویڈیوز کو شروع سے اینڈ تک دیکھیں، لائک ضرور کریں، کمنٹس کریں، اور تاکہ اس طرح کی دیگر ویڈیو اپلوڈ کرنے میں میری حوصلہ افزائی ہو سکے۔ انشاءاللہ 9th 10th
فرسٹ ایئر سیکنڈ ایئر، سال اول اور سال دوم، انٹرمیڈیٹ اور میٹرک دونوں کے 4 جماعتوں کے اردو کے تمام سلیبس کی ویڈیوز جو ہے یک بعد دیگرے ایک ایک کر کے اپلوڈ کرتا رہوں گا۔ اللہ تعالی ہمارا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔